السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر و عافیت ہے۔ آج جن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جن کا انٹرویو میں نے آج لیا ہے، ویسے تو ہر انٹرویو میں میری آنکھیں نم ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، رونا آ جاتا ہے۔ کچھ وہ لوگ رو پڑتے، کوئی ان کو دیکھ کے مجھے رونا آ جاتا ہے۔ اور جب وہ ایسے ایسے نایاب ہیرو کے بارے میں بات کرتے جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان کی یاد میں بندہ جو ہے بے بس ہو جاتا ہے۔ تو یہ آنسو جو ہے نا، یہ نیچرل ہوتے ہیں، اس میں کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جن کے بارے میں آج انٹرویو کرنے جا رہا ہوں یا کر چکا ہوں، ان دو بھائیوں کو میں نے منٹ میں اکٹھے دیکھا ہے۔ اور بھی ہے، اور بھی کافی رہے ہیں، مگر یہ دو بھائیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہنستے بھی تھے، پیار محبت بھی کرتے تھے، لوگوں سے شفقت بھی بہت کرتے تھے۔ گراؤنڈ میں واک بھی کرنی تو ان دونوں بھائیوں نے اکٹھی کرنی۔ میرے والد صاحب نے مجھے کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں بولا کہ یار یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ۔ یہ جب دو بھائی واک کرتے تھے نا، تو مجھے اسپیشلی بولتے تھے کہ عاصم یہ دیکھ، ان دو بھائیوں کی مثال دیکھ، میں ان کو بچپن سے اکٹھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے سار، یہ ہوتی ہے قربانی، یہ ہوتی ہے جذبہ۔ اصل میں تو دنیا میں تو ہم نے رہنا ہی نہیں ہے، تو کس بات کی جنگیں ہیں؟ زمینوں کی جنگیں، پیسوں کی جنگ ہے۔ ہمارے ساتھ کیا قبر میں پیسے جائیں گے؟ ہمارے ساتھ کیا زمین جائے گی؟ ہمارے کیا جائیداد جائے گی؟ یہ جو جتنی چیزیں ہم لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، جتنی چیزیں چھوڑ کے، اس کا حساب بھی ہے۔ اس کا حساب ہم نہیں دینا۔ اگر میں نے کوئی مکان بنایا تو اس کا حساب میں نے دینا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے، اینٹ کہاں سے آئی ہے۔ خیر، تو جن شخصیت کا میں انٹرویو لیا ہے، یقین کرے بہت ہی نفیس شخصیت، بہت ہی پیار والی شخصیت، اتنی پیار والی شخصیت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی جب میں لے رہا تھا انٹرویو، تو ان کی جو پرانی یادیں جو تھی، تو بہت وہ مطلب بے بس ہو گئے۔ لیکن یقین کرے ان کی محبت کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پورے خاندان والوں پہ اپنا خصوصی کرم کرے۔ یہ فیملی بہت اچھی ہے۔ ان کی والدہ اللہ درجات بلند فرمائے، ان کے والد صاحب میرے خیال سے منٹ میں اگر کسی نے سب سے زیادہ جو عمریں پائی ہیں، وہ ان دونوں نے پائی ہیں۔ میرے خیال سے 100 سال سے طویل عمر پائی ہے ان دونوں نے۔ اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، 102 سال جب اس سے کم عمر میں یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ تو ہماری منٹ کی بڑی مشہور شخصیت ہے، بہت مشہور شخصیت ہے۔ تو چلے آئے ان کا انٹرویو لیتے، ٹائم بالکل برباد نہیں کرتے، اور ان کی پیاری پیاری گفتگو سنتے، اور بڑا مزہ آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا بتاؤں میں ان کے بارے میں آپ کو۔ صرف میں ان کو دیکھتا ہوں، ہم تو ان کے ہاتھ کے بچے ہیں۔ اس گروپ میں ان کے والد صاحب کا بھی ذکر ہو رہا تھا، ان کی والدہ کا بھی ذکر ہو رہا تھا، ان کے بھائی کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اور ان کا بھی ذکر خیر ہو رہا تھا۔ تو آج جی یعقوب صاحب میں مل گئے ہیں، تو ہم ان سے جناب پیاری پیاری باتیں کرتے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس اللہ کی فضل سے گزر بسر ہو گیا۔ شکر ہے جو ہم جی رہے ہیں، چل رہے آ رہے جا رہے ہیں۔ وہ جوانی تو نہیں، صحت نہیں، لیکن اس پہ بھی ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جتنا ہمیں اتنی صحت تھا کہ 70 سال کے قریب ہے۔ 70 سال؟ جی جی۔ اور ماشاء اللہ میں کوئی بیماری مجھے نہیں ہے اس ٹائم، شکر اسی ذات کا۔ نہ شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ کوئی کوٹے کتنے میں تھا تو میرے حساب سے ہر ایک کا ہو جاتے ہیں، میرا بھی حساب ہے، لیکن میں پھر بھی بہت مطمئن ہوں، اللہ کی رضا پہ بہت راضی ہوں۔ اچھا یہ میں نے بتایا کہ آپ کی جگری یار کون کون سے تھے منٹ کے؟ ملازمت کے دوران یا روٹی پورے منٹ کے، جو بھی ملازمت ہو یا کوئی بھی ہو؟ محلے سے شروع ہوئے تھے، بنارس خان، مشتاق خان، مصطفیٰ جو کہ اس ٹائم وفات پا چکے ہیں، وہ قدوس کے بھائی تھے۔ قدوس کو بھی منٹ کی یادگار شخصیت ہے، پھر قدوس۔ اس کے بعد میں منٹ میں بھرتی ہو گیا۔ منٹ میں چودھری یاسین صاحب میرے ابتدائی دوست تھے۔ رحمت صاحب۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ بھرتی کس کے ہاتھ کے، کون سے افسر کی بھرتی ہاتھ میں؟ میں دلہا صاحب کے۔ دلہا صاحب؟ دلہا صاحب اچھا، پسندیدہ فیوریٹ افسر تھے، فیوریٹ افسر۔ دلہا صاحب آپ کے پسندیدہ افسر؟ شاہانہ انداز،
रख रखाव वाले आदमी थे। रोज जब टिफिन करने जाते थे घर तो अपना लिबास चेंज करके आते थे रोज। अच्छा। जी जी, 3 पीस सूट होता था, अमूमन नहीं, लाजमन वो पैंट कोट भी पहनते थे, और बहुत सेट, बहुत अच्छे। छोटी मोटी बातों को खातर में नहीं लाते थे। हम अगर उनसे कोई रिलीफ मांगे तो हमें रिलीफ देते। काम करने वालों को बहुत पसंद करते थे। दुल्ला साहब का मैं बहुत ही फैन। अच्छा, दूल्हा साहब के बारे में कोई और ऐसी आदत बताए जो बहुत आपको याद आती हो, और कोई ऐसा एहसान जो आप पे किया हो। ये एहसान कम है कि नौकरी तो पे रखा, लेकिन कोई और एहसान कोई ऐसा याद हो आपको। हाँ जी, 1-2 दफा मुझसे गलतियाँ हुई, मेरी चार्जशीट हुई, मुझे शोकॉज नोटिस मिला। होते हैं, हो जाती गलती मिलती जवानी की तरह। दुल्ला साहब के पास केस गया, मैं मासूम साहब था, खड़ा हो गया, किसी का ये बच्चा तो शहादत कर ही नहीं सकता। बेटा क्या पता, मैं तो सब कुछ सुना। मैंने अपने बाप का हवाला दिया, मेरे बाप को भी पसंद करते थे। तो उन्होंने देखा बेटा आंधा मैं सुना वो मुझे माफ कर दिया। अभी तक उनका मुस्कुराना है मुझे याद आ रहा है। क्या वक्त गुजर गया जी। गोल्डन सा चश्मा पहनते थे जी, गोल्डन सा चश्मा। उनके बेटे ग्रुप में आपकी सारी बात सुन रहे होंगे और जरूर आपसे राब्ता करेंगे, फोन भी करेंगे। मैं आपका नंबर सर, मैं मेरी फेवरेट शख्सियत में दुल्ला साहब सबसे नंबर 1 है। जब लोग लीडरों को पसंद करते हैं ना, मैं मिंट में जब मैं भर्ती हूँ तो शौकत महमूद साहब मिंट मास्टर थे। अच्छा। ये सन 74 की बात है। लेकिन दुल्ला साहब के रिटायरमेंट में 4-5 साल रहते थे। दुल्ला साहब से जो हमें 4-5 साल में शपथ मिली, आज मैं 70 साल की उम्र में भी उन्हें नहीं भूल सकता। मेरे सामने हो तो मैं तो उनके पाँव में गिर जाऊंगा। ये दूसरे बंदे हैं आप जिन्होंने ये बात बोली है कि मैं उनके पाँव में गिर जाऊं। नहीं, दुल्ला साहब जो थे, दुल्ला साहब सख्त तरीन उसूलों के बड़े सख्त थे। लेकिन उसूलों के सख्त बंदे ईद मुल्क चला सकते हैं, कारखाने चला सकते हैं। हमारी फैक्ट्री चलती थी दुल्ला साहब के उसूलों की वजह से। दुल्ला साहब को मुझे मास्टर बहुत पसंद करते, लेकिन मुझे किसी की पसंद से कोई बात नहीं। मैं दुल्ला साहब का फैन था, अब भी फैन हूँ। मैंने अपनी जो हिस्ट्री लिखी हुई है उसमें दुल्ला साहब का वादा जिक्र है। अच्छा, आपने हिस्ट्री लिखी है? जी, मैंने छोटी मोटी डायरी लिख के रखी हुई है। तो सर, वो छोटी मोटी डायरी से कभी हमें भी करें। हम एक किताब लिख रहे जन्मभूमि के हवाले से, पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि। तो उसमें हमें और भी शख्सियात के बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरी पसंदीदा शख्सियत में दुल्ला साहब नंबर 1। उसके बाद एक सैयद साहब होते थे, उनके बाद जय साहब बने, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन दुल्ला साहब की शख्सियत शाहाना थी। अब आप मैं ऐसे शख्सियत का जिक्र कर लिया, मैं किसी का जिक्र करता हूँ वो दुल्ला साहब के सामने काफी ही कम वजन वाली महसूस होती है। अच्छा। नहीं, आपकी ये बातें सुन के हम तो दूल्हा साहब के वैसे ही मद्दा थे, लेकिन अब आपकी बातें सुन के फैन हो गए हम तो जनाब, उनकी बातें सुन के। ये इतनी वीडियो का जमाना होता, उनकी मूवी बनी होती थी, आपको दिखाते, आप उनका चलना देखते, खड़ा होना देखते। उनके हाथ में सिंगार होता था, कि सिंगार के पता नहीं है उनकी पंप था हाथ में, क्या था वो इतने स्टाइल से पकड़ते थे, यकीन माने क्या अदाकार मोहम्मद अली भी ऐसे अदाकारी नहीं कर सकता जितनी उनकी। हाय 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 हाय। मैं फिल्मी अदाकार में सबसे ज्यादा पसंद करता था अदाकार मोहम्मद अली साहब ने, लेकिन मेरे दुल्ला साहब के सामने वो भी यही थे सर। थैंक यू सर। क्या बात। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी मिंट की वो शख्स जिससे आप बड़े मुतासिर थे। सबसे पहले तो दुल्ला साहब जी, उनके बाद मीर फजलुद्दीन साहब, लेकिन उसके बाद आने वाला में क्या बताएं, शौकत साहब तो तवील मुद्दत तक मैंने मास्टरी की, 21 साल तक तकरीबन की। 18 साल। 90 में रिटायर थे। हाँ, 18 साल बहुत बड़ा अर्सा है। उसके बाद आने साथ जब होती रही मेटा ने, लेकिन ये बड़े आला अफसर थे। अगर आप कहेंगे तो मैं तफसील आपको देख के ना किस टाइम जरूर जरूर, हमारे लिए तो बड़ी ऑनर की बात। आज दुल्ला साहब के बारे में बात करें बस। अच्छा दुल्ला साहब, चले मैं थोड़ी सी बात को, आपकी वालदा का बड़ा नाम सुना है। इस्लाम नाम था, मेरी कदीम शख्सियत में शुमार होता था और बड़ी तवील उम्र पाई। मेरी वालदा को बहुत ही ज्यादा हर काम आता था, पाँव चढ़ाना, दम करना, बच्चों के गले सही करना, चंबल का दम करना, नमाजें सिखाना, कुरान शरीफ पढ़ाना, बहुत काम करते थे मेरी वालदा। तकरीबन 102 साल की उम्र में मेरी वालदा फौत हुई। मेरे वालिद की 1 साल की बाद वो वफात पाई। अच्छा ये हमने ना आपका जो दोस्त देखा है ना, वो आपका भाई देखा है, वही दोनों आप इकट्ठे ही रहते थे। मैं कतरा रहा था जिक्र से, आपने कर दिया। ओहो याकूब साहब तो मेरे लिए ये थे कि समझ क्या करिए। नहीं, हमारा ये काम नहीं था कि हम आपको उदास करें, रंजीदा करें। मैंने तो जब भी देखा आपको उन्हीं के साथ देखा है। आपकी एक जवानी की तस्वीरें हमारे पास भी काफी है। मैं एक दफा गिर के भी देखा, आपको उन्हीं के साथ देखा है।
آپ کی جوانی کی تصویریں ہمارے پاس بھی کافی ہیں. میں ایک دفعہ گر کے بے ہوش ہو گیا اچانک گھر میں، تو میرا بھائی ایک دم اوپر آ کے کہتا یا اللہ، ایک دم رو کے کہتا یا اللہ مجھے اس کے بغیر زندہ نہ رکھنا. میری عمر گئی پتہ نہیں اس وقت کیسا تھا، تو ان کی عمر کو اللہ کہ میں تو میری عمر نہیں سکتا. میرے لیے میرا بھائی بہت خوش تھا. میرا بھائی پوری ملک کو آئے آپ کے، خاص طور پہ آپ کے ابو علی کے ساتھ، ہم دونوں بھائیوں سے اتنا پیار اس کا کہ کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. یہی تو چیزیں وہ دیکھتے تھے. اور مجھے کہتے تھے دیکھو ان دو بھائیوں کو دیکھو، وہ دیکھو، کہہ رہا میں بچپن سے ان کو دیکھ رہا ہوں. یہ ہوتی محبت. میرے ہاتھوں میں میرا بھائی تب توڑ گیا، میرے ہاتھوں میں اس کی کتنی خوبی ہوتی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ہنٹس دوں گا. ضرور دکھیں گے. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں، سوغات منٹ کی کون سی پسند ہے آپ کو؟ سوغات منٹ کی برفی ہو گئی، سب سے زندہ بات کدی کی برفی سب سے اعلیٰ. ابھی تک میں مشتاق اس سے. اچھا مٹھائیاں پسند نہیں کرتا، مجھے تکلیف تو کوئی نہیں، لیکن جب مجھے کھانے کو کہتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. میں بھی کدے کی مٹھائی لیتا ہوں. وہ اثر تو نہیں رہا، لیکن پھر بھی باہر کی مٹھائی سے ابھی بھی بہتر ہے. نہیں غفوری کی، آپ کو غفور کی وہ سیمی یاد نہیں؟ مجھے کدے کی برفی بہت پسند. اچھا یا ان کا سون حلوہ ہوتا تھا، حلوہ گاجر کا. یا تو جلیبیاں لگنے کی جلیبیاں. چلے جی، بڑی خوشی ہوئی ہم آپ سے بات کر کے. کوئی منٹ کو پیغام دینا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں میرے کو پیغام بھی اللہ تعالیٰ میرے کو قیامت دام رکھے. منٹ کے لوگوں کو آپس میں محبت کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ کام میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو عمر کے سلسلے میں جا کے کسی کہہ دیں ڈامن ڈول ہے، ایک بھی تھوڑی سی ہوا کے چلے شاید ہم بھی. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے. یہ نہ کہا کرے آپ ہمارے سایوں پہ، آپ ہمارے سائے ہیں. مجھے اپنے ساتھ کا کوئی نظر نہیں آتا. ہاں یادیں میرے دل میں ان کو تصور کر کے خوش ہوتا رہتا ہوں. اللہ بہتر کرے. آپ بس اپنا خیال کریں، ہم آپ کے گوٹوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ اپنا خیال کریں، بس خوش رہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.